گزشتہ آخری ویڈیوز جو اس متعلق تھیں تو اسی میں آج آپ کو دکھا رہے ہیں سنہری مسجد، جس مسجد کا اصل اور پرانا نام تو تھا بھکاری خان مسجد، اور اس کے بعد اس کو بدل کے سنہری مسجد کہا گیا، سکھوں کے ادوار میں گولڈن ماسک کہا جاتا رہا، اور پھر چلتے چلاتے آج یہ سنہری مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد میں جب میں گیا تب بھی اور ویڈیو ریکارڈنگ جب بھی دیکھی، بار بار مجھے اس کی سیڑھیاں چلتے ہوئے دہلی کی جامع مسجد کی یاد آئی کہ وہ بھی ذرا اونچی مسجد ہے، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے، اور یہاں بھی بالکل ایسا ہی نظارہ ہے۔ لاہور میں موجود یہ تاریخی مسجد رنگ محل بازار اور اس کے ساتھ کشمیری بازار بھی ہے، وہاں موجود ہے، اور یہ مسجد وزیر خان سے بالکل پیچھے مغرب کی جانب تھوڑے ہی فاصلے پہ ہے۔ تو سنہری مسجد کے اگر آپ گنبد دیکھیں تو یہ جو سکھوں کا ایک گولڈن ٹیمپل تھا اس سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں، اور اس کو اس حوالے سے بڑا ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو 1753 میں بنایا گیا تھا، اور بنانے والے تھے اس وقت لاہور کے گورنر میر معین الملک، ان کے ایک درباری جن کا نام نواب بھکاری خان تھا۔ اب نواب بھکاری خان ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے، نواب بھی ہیں، بھکاری بھی کہا جا رہا ہے، تو اس لیے کہ یہ بڑے مذہبی بندے تھے، صوفی قسم کے انسان تھے، تو شاید ان کی سادگی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو یہ نام دیا ہو، لیکن اس کا مجھے علم نہیں ہو سکا کہ ان کا یہ نام کیوں تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عاجزانہ طور پہ یہ نام خود ہی اپنے لیے رکھ لیا ہو۔ تو نواب صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی 1753 میں۔ اس کے بعد اس کو فنون لطیفہ کا وہ رنگ دیا گیا، اس کے اندر آج بھی جو آپ کو نقوش ملتے ہیں اور عمارت اور نقش و نگاری کا جو اصول ہے یہاں پہ، وہ آپ کو ہر طرف سے نمایاں نظر آتا ہے، چاہے اس کے دروازے ہوں، اس مسجد کے اندر گنبد، اس کی دیواریں، ہر طرح سے اس کو ایک شاہکار کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ اس کو 1799 تک مسجد ہی کا درجہ حاصل رہا، مسلمان آزادی سے یہاں نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر جب 1799 میں یہاں سکھوں کی حکومت آئی تو اس کے بالکل ساتھ اس کے پیچھے سکھوں کے جو 5ویں گرو ہیں، گرو ارجن دیو صاحب، ان سے منسوب ایک گردوارہ آج بھی موجود ہے جسے گردوارہ باولی صاحب کہا جاتا ہے، تو وہ یہاں پہ موجود تھا۔ تو سکھوں نے کہا کہ جب مسجد کی اذان ہوتی ہے تو ہمارے جناب اعلیٰ عبادت میں، ہمارے بسرام میں خلل پیدا ہوتا ہے، لہذا اس اذان کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ اذان بند رہی کچھ دن، لیکن طے یہ ہوا کہ پھر سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھر جا کے خود اطلاع دیں گے نماز کی، کیونکہ ہم اذان تو بند کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں سکھوں نے کچھ دن یہ کام کیا اور پھر وہ تھک گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مشکل کام ہے اور ہمیں کیا پتا کون مسلمان کہاں ہے، لہذا آپ دوبارہ سے اذان دینا شروع کر دیجئے۔ یہ دیکھ کے آج بھی بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ہی گردوارہ تھا، تو مسجد اور گردوارہ دونوں عبادت گاہیں یہ مختلف ادوار میں چلتی آئی اکٹھی ایک ساتھ، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہوا کہ کبھی کسی مندر کا سٹیٹس بدل دیا گیا تو کبھی کسی مسجد کا سٹیٹس بدل دیا گیا، یعنی حکومتوں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی رہی ہے کہ جو جس مذہب کا حکمران آتا تو وہ اپنی عبادت گاہوں کو بڑا کرنے کے لیے جو مخالف مذہب والے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ یہ سبھی نے کیا ہے، اس سے کوئی بھی ماروا نہیں ہے، کسی ایک دین کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں پہ یہ خوبصورت چیز دیکھی گئی کہ مسجد کے ساتھ ہی گردوارہ صاحب بھی ہے، اور اس مسجد کو اگرچہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن یہ اتنی خوبصورت ہے، چاہے آپ باہر سے دیکھیں یا اندر سے، اس کی خوبصورتی من کو لبھاتی ہے۔ اور مسجد کے بیچوں بیچ ایک حوض بنایا گیا تھا اس وقت، جو کہ نمازیوں کے وضو کرنے کی خاطر تھا، ایک تالاب بڑا ہی خوبصورت، اگرچہ آج وہ جگہ موجود ہے، تالاب نہیں، کیونکہ یہاں پہ پائپ ڈال کے وہ ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں، اسی سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اندرون لاہور میں جب بھی آپ اس مسجد میں آنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں، تو گوگل میپ کے اوپر اس کا نام لکھیے، یا پھر دہلی دروازے سے سیدھا مغرب کی جانب چلتے جائیں تو مسجد وزیر خان کے بعد سنہری مسجد آپ کے انتظار میں ہوگی۔